شریعت کا نظام مکمل ہے اور شریعت اپنے ہر اعتبار سے کامل درجہ رکھتی ہے۔ شریعت کے اندر ذرہ برابر بھی کمی اور زیادتی ہے نہ ہوئی نہ ہو سکے گی انشاءاللہ۔ ایک مسئلہ بڑا اہم اور عجیب مسئلہ ہے جسے ہم سن کر کنفیوز ہو جاتے ہیں، سوچ میں پڑ جاتے ہیں اور ہمارے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے ہیں۔ یہ مسئلہ قربانی کے تعلق سے ہے۔ ایک شخص نے مسئلہ معلوم کیا کہ اگر غریب آدمی نے جانور خریدا اور جانور خریدنے کے بعد اس نے قربانی کی نیت کر لی، قربانی کی نیت کرنے کے بعد ابھی بقرعید کے دن شروع نہیں ہوئے، قربانی کے ایام ابھی شروع نہیں ہوئے کہ اس کا وہ جانور گم ہو گیا، کھو گیا، تو اب شریعت کی طرف سے کیا حکم ہے؟ ایک مالدار آدمی نے جانور خریدا، قربانی کے ابھی دن شروع نہیں ہوئے، قربانی اس جانور کی ابھی نہ کر سکا کہ وہ گم ہو گیا، کھو گیا، تو ان دونوں آدمیوں کے لیے کیا حکم ہے؟ غریب آدمی کا بھی جانور کھو گیا، امیر آدمی کا بھی جانور گم ہو گیا، کھو گیا یا چوری ہو گیا، تو کیا شریعت کی طرف سے ان دونوں کے لیے حکم برابر ہیں یا ان دونوں کے لیے حکم جدا جدا ہیں؟ یہ مسئلہ توجہ سے سنیں، کبھی ایسا نہ ہو کہ دھیان نہ لگائیں اور مسئلہ غلط سمجھ میں آ جائے۔ شریعت کی طرف سے مالدار آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوسرا جانور نہ خریدے، اس کی طرف سے فرضیت ادا ہو چکی۔ غریب آدمی کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ دوسرا جانور خریدے گا اور قربانی کرے گا۔ تو یہ مسئلہ بڑا عجیب ہو گیا۔ غریب آدمی کے پاس پہلے بھی کچھ نہیں تھا، بیچارے نے ہمت کر کے اور ارادہ کر کے کسی طرح ایک جانور خریدا کہ میں بھی قربانی کروں، امیروں میں شریک ہو جاؤں، اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہو جائے، تو وہ جانور گم ہو گیا، اب اس کے پاس گنجائش بھی نہیں، استطاعت نہیں، کہاں سے خریدے گا وہ؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ شریعت نے اس کو مکلف بنایا ہی نہیں تھا، شریعت نے اس سے کہا نہیں کہ تو جانور خریدے اور قربانی کر، جب اس پر واجب ہی نہیں تھی تو اس نے جانور خریدنے کے بعد اپنے اوپر قربانی واجب کر لی، یعنی اپنے اوپر فرض کر لی۔ پہلے فرض نہیں تھی، نیت کی، جانور خریدا، اب اس پر فرض ہو چکی۔ اب جب تک وہ قربانی ادا نہ کرے گا، جانور ذبح نہ کرے گا، اس وقت تک اس کی قربانی ادا نہیں ہوگی، فرضیت ختم نہیں ہوگی، گنہگار ہوگا اگر قربانی نہ کی۔ تو دوسرا جانور اس لیے خریدنا پڑا کہ اس نے شریعت کو اپنے اوپر لازم قرار دیا تھا، فرضیت خود بخود اپنے اوپر متعین کر لی، یعنی کہ ایسے سمجھ لیجئے آپ کہ جس طرح ایک شخص نے نفلی روزہ رکھا، شریعت نے تو کہا نہیں تھا، ضروری بھی نہیں تھا، لیکن نفلی روزہ رکھا تو اب اس پر وہ واجب ہو چکا کہ اس کو پورا کرے۔ اگر پورا نہ کیا، توڑ دیا روزہ، بیچ میں ٹوٹ گیا، تو اب اس کو ایک روزہ رکھنا ضروری ہے کیونکہ وہ فرض ہو چکا تھا۔ اسی طرح ایک شخص نے نفلی نیت باندھی، 2 رکعت نماز کی، ٹوٹ گئی، توڑ دی، تو 2 رکعت نماز اس پر فرض ہو چکی، واجب ہو چکی، اب اس کو ادا کرنی پڑیں گی۔ تو بہرکیف اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا، تو اس صورت میں دوسرا جانور خریدنا پڑے گا۔ ایک مالدار آدمی ہے، اس پر واجب تھا، صاحب نصاب تھا، شریعت کی طرف سے اس پر قربانی کرنی ضروری تھی، تو اس نے شریعت کا حکم مانتے ہوئے جانور خرید لیا۔ اب وہ جانور گم ہو گیا تو شریعت کی طرف سے اس کا حق ادا ہو چکا، کیونکہ اس نے، وہ صاحب نصاب تھا، اتنے پیسوں کا مال جانور خرید کر اللہ کی راہ میں قربان کرنے کی نیت کر چکا تھا، اب وہ گم ہو گیا
تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس پر واجب تھا وہ ادا ہو گیا، اب دوسرا جانور خریدنا اس کے لیے ضروری نہیں ہے۔ اگر وہ خریدنا چاہے، قربانی کرنا چاہے تو بہتر ہے، افضل ہے، خریدنا چاہیے، لیکن قربانی اس سے پہلے ہی ساقط ہو چکی تھی، قربانی ادا ہو چکی تھی پہلے ہی، قربانی کی طرف سے جو پکڑ تھی اللہ نے اس کو مان لیا تھا، شریعت کی نظر میں وہ قبول ہو چکی تھی۔ تو یہ وہ مسئلہ ہے جو ہم اس میں کنفیوز ہوتے ہیں کہ مالدار پر تو دوسرا خریدنا ضروری نہیں ہوا، غریب پر کیوں ہوا؟ تو اس مسئلے کو توجہ سے سننے کے بعد پھر فیصلہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے، قربانی کے ایام میں صحیح طریقے سے اللہ رب العزت کی رضا جوئی، اللہ تبارک و تعالی کی خوشنودی حاصل کرنے کے ذرائع اور اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے